السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، استقبال ہے آپ کا آپ کے اپنے چینل آئی ایم راجپورہ پر۔ آج ہم قرآن و حدیث کی روشنی میں 10 قیمتی باتیں بتانے والے ہیں۔ ویڈیو شروع کرنے سے پہلے دوستو آپ کو ایک درخواست کرنا چاہتا ہوں کہ اگر آپ نے ابھی تک اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب کر لیجئے، اور اگر ویڈیو اچھا لگے تو لائک بھی کیجئے، آگے شیئر بھی کیجئے۔ تو چلتے ہیں، ویڈیو شروع کرتے ہیں۔ آج دوستو 14 شعبان المعظم ہے، اسی مناسبت سے 10 چیزیں پیش کرنے جا رہے ہیں۔ سب سے پہلے ہے اسلامی تاریخ۔ حضرت سراقہ بن مالک رضی اللہ عنہ، جو مکہ مکرمہ کے قریب قدید نامی ایک گاؤں کے رہنے والے تھے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ جب مکہ سے مدینہ منورہ ہجرت کر رہے تھے، اس وقت انہوں نے ہی پکڑنے کے لیے پیچھا کیا تھا، لیکن اللہ کی مدد سے سراقہ کے گھوڑے کے پیر دس گئے۔ انہوں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے معافی مانگی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے معاف کر دیا اور فرمایا ایک پیشین گوئی کے طور پر، اس وقت تمہارا کیا حال ہوگا جب تم کسریٰ کے کنگن پہنو گے۔ سراقہ نے حضور کا پیچھا کرنے والوں کو روکنے کا وعدہ کیا اور واپسی میں تمام کفار کو بہانہ بنا کر روک دیا۔ جب اس بات کا یقین ہو گیا کہ حضور اور ابو بکر رضی اللہ عنہ مدینہ پہنچ گئے ہوں گے، تب انہوں نے لوگوں کو اپنا واقعہ بتایا۔ ابو جہل ان پر بہت خفا ہوا، چونکہ حضرت سراقہ ایک اچھے شاعر تھے۔ برجستہ انہوں نے شعر میں جواب دیا کہ ابو جہل، اگر تو میری جگہ ہوتا تو تجھے معلوم ہو جاتا کہ محمد ایک سچے رسول ہیں جن کے پاس کھلی ہوئی نشانی ہے، ان کی برابری کون کر سکتا ہے۔ خیر، جب مکہ فتح ہوا تو حضرت سراقہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر اسلام قبول کر لیا اور رضی اللہ عنہ بن گئے۔ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے زمانے خلافت میں کسریٰ کا خزانہ ہاتھ آیا تو انہوں نے حضرت سراقہ کو کسریٰ کا لباس، تاج اور کنگن پہنائے۔ یہ دیکھ کر مسلمانوں نے برجستہ اللہ اکبر کی آواز لگائی اور کہا کہ آج حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشین گوئی ہو بہو پوری ہوئی، اور حضرت سراقہ رضی اللہ عنہ کا انتقال سیدنا عثمان غنی رضی اللہ عنہ کی خلافت میں سن 24 ہجری میں ہوا۔ دوسری قیمتی بات ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ، پتھر کا حضور کو سلام کرنا۔ مسلم شریف کی ایک روایت ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، انی لأعرف حجرا بمکہ کان یسلم علی قبل ان ابعث انی لأعرفہ الآن۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نبوت کے بعد فرمایا کرتے تھے، میں مکہ کے اس پتھر کو ابھی بھی جانتا ہوں جو مجھے نبوت سے پہلے سلام کیا کرتا تھا۔ تیسری قیمتی بات ایک فرض کے بارے میں۔ 5 نمازوں کی پابندی پر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک فضیلت بیان فرمائی ہے۔ چنانچہ حضور فرماتے ہیں، من حافظ علی ہؤلاء الصلوات المکتوبات لم یکن من الغافلین۔ جو شخص 5 فرض نمازوں کو پابندی سے پڑھتا ہے وہ اللہ تعالیٰ کی عبادت سے غافل رہنے والوں میں شمار نہیں ہوتا۔ چوتھی قیمتی بات ایک سنت کے بارے میں، رحمت طلب کرنے کی دعا۔ قرآن کریم کی ایک آیت ہے، یہ دعا کے طور پر پڑھی جاتی ہے، دین پر یا کسی نیک کام پر جمے رہنے اور رحمت حاصل کرنے کے لیے اس دعا کا اہتمام کرنا چاہیے۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمہ انک انت الوہاب، جس کا ترجمہ ہے، اے ہمارے پروردگار، ہمیں ہدایت دینے کے بعد ہمارے دلوں کو مت پھیریے اور اپنی طرف سے ہمیں رحمت عطا فرمائیے، بے شک آپ ہی سب کچھ دینے والے ہیں۔ 5ویں قیمتی بات ہے ایک اہم عمل کی فضیلت کے سلسلے میں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نماز میں قرآن کریم کی تلاوت بغیر نماز کی تلاوت سے بہتر ہے، اور بغیر نماز کی تلاوت قرآن سبحان اللہ اور اللہ اکبر کی تسبیح پڑھنے سے بھی افضل ہیں،
اور سبحان اللہ اللہ اکبر کی تسبیح صدقے سے افضل ہیں، اور صدقہ روزے سے افضل ہے، اور روزہ جہنم سے بچنے کی ڈھال ہے۔ یہ مشکات شریف کی روایت ہے۔ آج کی چھٹی قیمتی بات گناہ کے بارے میں ہے، حرام چیزوں کا بیان۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں حرمت علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر وما اہل بہ لغیر اللہ، تم پر مرا ہوا جانور، خون اور خنزیر کا گوشت حرام کر دیا گیا ہے، اور وہ جانور بھی جس پر ذبح کرتے وقت اللہ کے علاوہ کسی دوسرے کا نام لیا گیا ہو۔ سورہ مائدہ کی یہ آیت ہے۔ ساتویں قیمتی بات دنیا کے سلسلے میں کہ قرآن میں اور اسلام کی نظر میں دنیا کی حقیقت کیا ہے۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اعلموا انما الحیاۃ الدنیا لعب ولہو وزینۃ وتفاخر بینکم وتکاثر بالاموال والاولاد۔ سورہ حدید کی یہ آیت کریمہ ہے جس کا ترجمہ ہے تم خوب جان لو کہ دنیاوی زندگی بچپن میں کھیل کود اور جوانی میں زیب و زینت اور باہم ایک دوسرے پر فخر کرنا اور بڑھاپے میں مال اور اولاد میں ایک دوسرے سے اپنے آپ کو زیادہ بتانا ہے۔ یہ ہے دنیا کی حقیقت۔ جبکہ آخرت کے بارے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جنت کی عمارت کی ایک اینٹ چاندی کی ہے اور ایک اینٹ سونے کی ہے، اور اس کا گارا خالص مشک کا ہے، اور اس کی کنکریاں موتی اور یاقوت ہیں، اور اس کی مٹی زعفران کی ہے۔ یہ ہے جنت۔ آج کی 9ویں قیمتی بات طب نبوی سے علاج کے سلسلے میں ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے جب کوئی سر میں درد کی شکایت کرتا تو آپ فرماتے ہیں تم پچھنا لگاؤ، اور جب کوئی پاؤں میں درد کی شکایت کرتا تو فرماتے تم مہندی لگاؤ۔ ابو داؤد کی روایت ہے، حضرت سلمہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے۔ 10ویں قیمتی بات نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نصیحت کے سلسلے میں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 3 گناہ ایسے ہیں جو سب سے پہلے وجود میں آئیں، لہذا ان سے بچو۔ ایک ہے تکبر سے بچو، اس لیے کہ تکبر ہی نے شیطان کو حضرت آدم علیہ السلام کا سجدہ کرنے سے روکا تھا۔ حرص یعنی لالچ سے اپنے آپ کو بچاؤ، اس لیے کہ حرص ہی نے حضرت آدم کو درخت کے پھل کھانے پر ابھارا تھا۔ تیسری چیز ہے حسد، حسد سے بھی بچو، اس لیے کہ آدم علیہ السلام کے ایک بیٹے نے دوسرے بیٹے کو حسد میں قتل کر دیا تھا۔ ابن عساکر کی یہ روایت ہے۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ دوستو چینل کو اگر سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب کر لیجئے تاکہ آگے آنے والے ویڈیو آپ کو جلد از جلد ملتے رہیں۔